ارشاد بھٹی صاحب، ایک تو جو صافی صاحب نے بات کی ہے، اور آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے آخر سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا کتنا مشکل ہے؟ یعنی 13 سیاسی جماعتیں تو ساتھ ہیں، ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ایک پیج پر نہیں آ رہی. آپ کے خیال میں مشکل فیصلے کرنے میں اب کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل کی بات ہے، جو سچی بات ہے، جو حقیقی بات ہے، جو وقت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ معاشی بحران، دہشت گردی بحران، دونوں پر پوری سیاست کا ایک ہونا وقت کی ضرورت ہے. ایک بیانیہ ساروں کا ہونا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ ملکی بقا کا ہے، معاملہ 24 کروڑ کا ہے، اور ہمارے دشمن ہم پر جگتے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور لطیفے کس رہے ہیں. ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور ہماری کہیں بھی کوئی عزت نہیں ہے. ہم رل گئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اکٹھے ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ تاثر پختہ ہو جائے یا مکمل ہو جائے یہ بات کہانی کہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں رہی اب ملک چلانا، اکٹھے ہو جائیں. اور ایسے اکٹھے ہوں جیسے آپ ایکسٹینشن پر اکٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ پیکا پر اکٹھے ہوئے تھے. ایک نے پیکا بنایا، دوسرے نے لگانے کی کوشش کی. تو جب آپ پیکا پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب آپ ایکسٹینشن پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو پاکستان پر بھی ہو جائیں. لیکن بھائی جان، کچھ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. فار ایگزامپل، یہ شہباز شریف صاحب کا ایک روایتی سا بیان ہے، ایک سیاسی بیان ہے، ہوائی فائرنگ ہے، ڈھونگ ہے اور ڈرامہ بازی ہے. کیا شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے اجازت لے لی کہ میں یہ بیان دینے لگا ہوں؟ کیا شہباز شریف صاحب نے مریم سے پوچھ لیا کہ میں یہ بیان دے دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شہباز شریف صاحب اتحادی حکومت میں ہیں، کیا مولانا صاحب اور زرداری صاحب سے انہوں نے اجازت لے لی؟ دیکھیں، ان کا اپنی پارٹی میں اجازت لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب مساک معیشت پہ انہوں نے کہا کہ مساک معیشت ہونا چاہیے، تو مریم نے کہا کہ یہ مذاق معیشت ہے. اور پچھلی مرتبہ ابھی جب انہوں نے مذاکرات کی بات کی تحریک انصاف سے، تو مولانا صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نو. دوسری بات، جو ساری اس برائی کی جڑ اور سارے فساد اور کی جڑ ریما صاحبہ نے عمران خان کو کہا، کتنا اچھا ہوتا کہ تحریک عدم اعتماد اگر آتی اور کامیاب ہوتی، اور اس کے بعد جو یہ پی ڈی ایم والے، یہ جو ہمارے اصولی نظریاتی لوگ ہیں، یہ جو امن پسند لوگ ہیں، جو ملک کی ترقی کو اور جمہوریت کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے نا جعلی اسمبلی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے. تو یہ جو ہی عمران خان کو ہٹاتے، اسمبلیاں توڑ دیتے، الیکشن کروا دیتے. اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس سے جان چھوٹ جاتی، جلد سے جلوس لانگ مارچوں سے جان چھوٹ جاتی، قومی اسمبلی سے ان کا نکلنا اور واپس آنا، یعنی شہباز شریف صاحب کی نیندیں حرام کرنے کے لیے اس سے جان چھوٹ جاتی. دونوں اسمبلیوں کے الیکشن یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی. اور یہ ملک کا جو سوا ستیہ ناس انہوں نے کر دیا ہے، یہ نہ ہوتا تو الیکشن ہو جاتے. جمہوریت تو یہی ہے نا کہ آپ ایک مینڈیٹ کو جعلی سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے اس سے جان چھڑوا لی، ان کو ہٹا لیا سلیکٹڈ کو، تو آپ الیکشن کی طرف آئیں. لیکن بھائی جان، پھر دوسری بات ہے، عمران خان ان کے ساتھ کیوں بیٹھے گا؟ کہ ہم یہ تو بات ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. لیکن ان کے ساتھ کیوں بیٹھے گا؟ یہ تو عمران خان کو فتنہ، فسادی، کافر، غدار، آئین شکن، ملک دشمن سمجھتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ سیاست عمران خان سے پاک تبھی ہوگی جب یہ نکلے گا. پھر آخری بات، آپ تجربہ کار تھے، آخری بات، آپ اہل تھے، آپ تجربہ کار تھے، آپ سارے مسائل کا حل ادا کرنے آئے تھے. آپ آئے، آپ نے آ کر اپنی آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ فلم مکمل کی. آپ نے اپنے گناہ بخشوائے، آپ نے اپنے بچوں کو وزارتیں دی. اچھا، ملک ٹھیک کرنے آئے تھے آپ ملک ٹھیک کریں، ڈیلیور کریں اپنے اور اپنے وعدوں نعروں پر، اور جو دعوے کیے تھے ان پر پورا کریں. آخری بات یہ ہے بھائی جان، آخری بات یہ کہ یہ پہلے فیصلے کریں، مشکل فیصلے کریں، سیاست کو ایک طرف رکھیں. مذہقہ خیز بیانیہ جو کہ ہم ریاست بچانے آئے تھے، اپنی ریاستیں بچانے آئے تھے. 90s میں جب نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھا بھارت کا اور منموہن سنگھ تھا وزیر خزانہ، اس وقت بھی اپوزیشن اسی طرح ہی تھی.
ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، مگر انہوں نے سیاست نہیں بچائی، ریاست کا کامنٹ آ گیا ریما اور فیصلے کیے. ریما آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں، بھٹی صاحب نے یہ بھی ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے سب اکٹھے ہو جائیں، اور ساتھ میں خان صاحب ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے وہ بھی جسٹیفائی کر دیا. ریما اور مبشر ایک بات آخری 2-3 جملے مبشر، ایک بات صرف میں رہ گیا تھا. مشکل فیصلہ پتہ کیا کرنا ہے؟ زبان بندی کریں. یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ، مشکل فیصلہ کیا کرنا ہے؟ جھوٹے مقدمے ختم کریں جو ان کے خلاف ہیں. مشکل فیصلے کیا کریں؟ انتخابات پر انگیج کریں عمران خان کو اور انتخابات کروائیں. بھٹی صاحب سمجھ گئے. جی ریما. مبشر تین چیزیں. پہلی تو یہ کہ جو ساتھ بیٹھا ہے، ڈائیلاگ کر رہا ہے، ان کے اگر آپس میں ڈفرینسز آف اوپینین ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہم کنڈیم کر سکتے ہیں کچھ اوپینینز کو، ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ بیٹھنا کنسنسس بلڈنگ کے لیے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. پرابلم پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. دوسری بات یہ کہ آپ قانون سازی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت جن پہ ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے انٹرسٹ میں ہے یہ وہ فیصلے تو لے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اکانومی اور ٹیررزم 2 ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ ایک عام سیاسی فیصلے کی طرح کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. آج اگر آپ نے اکانومی میں کوئی سخت فیصلے لے بھی لیے، اس میں اگر کنسنسس نہیں ہے تو کل کو وہ واپس آپ یہی آ جائیں گے 6 مہینے بعد جہاں آپ آج ہیں. تو جو عوام ہی ہے نا جو کاسٹ اٹھاتا ہے، عوام نے جو کاسٹ آج اٹھایا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 6 مہینے بعد پھر سے ہم وہی ہوں گے. اور دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ابھی تک ہمارا ایڈیولوجیکل کنسنسس ہی نہیں ہے ملک میں. ہم ایڈیولوجیکلی اگر ٹی ٹی پی یا طالبان یا دہشت گردی کو غلط نہیں سمجھتے، اور ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، جو اکثر اپنے بیانات سے ایک ہمدردی دکھاتی ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، تو اس کے بغیر، اس کنسنسس کے بغیر ہم طالبان کو ایکسٹریمسٹ جو سوچ ہے، ملیٹنٹ سوچ ہے، اس کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو ان 2 چیزوں کو ایک عام سیاسی فیصلوں کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا. اس کے لیے کنٹینیوٹی، ایک سٹارٹنگ وتھ پولیٹیکل پارٹیز، جو باقی آپ کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، پوری ریاست ہے، وہ بھی ایکسیپٹ کرے، اس کی ضرورت ہے. تو باقی چیزیں آف کورس پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت پہ اس کو انیشیٹو لینا چاہیے، لیکن اگر ایک سیاسی جماعت رکاوٹیں پیدا کرے گی تو اس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے پولیٹیکلی.